بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو آج کا وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو 30 سال سے بے اولاد جوڑے نے کیا ہے، اور اللہ پاک کا یہ ایک صفاتی نام ہے جس کو انہوں نے بہت زیادہ ورد کیا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو ورد کرنے سے اللہ پاک نے انہیں بے اولاد سے اولاد والا کر دیا اور انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک اللہ کریم ہی وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہر مشکل سے نکالتی ہے، اور اولاد کا نہ ہونا یا ہو جانا بھی سب سے بڑی آزمائش ہے، اور اسے ایک ہی مقصد ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، اور بے شک انسان کی طرف آنے والے حالات اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اور ہمیں اپنی زندگی میں غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں سوچنا ہے کہ کس مقام پر ہم نے اللہ کی آزمائش پر پورے نہیں اترے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرح اللہ کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی انسان کو عطا کرنے والا ہے، اور بے شک جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر عطا فرماتے ہیں اور انہیں دنیا کی محتاجی سے دور فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو غنی کرتا ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کو مال و دولت عطا کرتے ہیں، بلکہ اس کو علم کا غنا اور رزق کا غنا، حتیٰ کہ ہر اس چیز کو عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کی صفت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس چیز سے نواز دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اہل ایمان اگر غریب ہے تو بے سر و سامان ہے تو اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں، اور جس انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش میں ڈالتے ہیں اس انسان کو صرف دکھانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب انسان آزمائے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بھائی کا واقعہ ہے کہ ان کی 30 سال سے اولاد نہیں تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوران میرا ایمان کبھی نہیں ڈگمگایا، اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے در پر جاؤں اور کسی اور سے مدد مانگوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیشہ مدد مانگی اور ان پر ہی ایمان لے کے آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر طرح علاج کروایا اور ڈاکٹروں کے پاس گیا اور بہت سی میڈیسن استعمال کی، اور یہ بہت زیادہ امیر تھے لیکن ان کا پیسہ بھی ان کو اولاد نہ دے سکا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ ڈاکٹروں سے علاج کرواتے رہے لیکن انہیں کچھ فرق نہ پڑا اور نہ ہی ان کو اولاد ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد 30 سال گزر گئے اور انہیں ایک دن ایک بابا جی بزرگان دین ملے جنہوں نے کہا کہ بیٹا تم یہ عمل کرو، تو انہوں نے کہا کہ تم نے صرف اللہ پر ہی یقین رکھ کے یہ عمل کرنا ہے، اور انہوں نے جو وظیفہ بتایا تو وہ اللہ پاک کا ایک نام تھا، ایک صفاتی نام تھا، تو جو اس کی بیوی نے کرنا تھا، کیونکہ جس کو نقص ہو وہی یہ وظیفہ کرے، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے، اور اسی اگلے سال کی اسی ماہ رمضان میں اللہ پاک یہ خوشخبری ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ جا سلام کو 161 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کو بھی پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بعد بھی درود پاک پڑھنا ہے، ہر صورت میں درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ ناف پر انگلی رکھ کے کرنا ہے، اور یا سلام کا مطلب ہے کہ چیزوں سے پاک، سب چیزوں سے پاک اور سلامت اور بے عیب ذات، اور وہ ذات جو سب عیبوں سے پاک ہے، اور وہ دوسروں کو بھی تمام عیبوں سے پاک کر دیں گے، اور اس کے ساتھ دعا کرنی ہے اور دماغ میں اپنا مقصد ضرور رکھنا ہے، اور جو بھی بیماری میرے اندر اور دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ جو بھی بیماری میرے اندر ہے جس کی وجہ سے میں بے اولاد ہوں
اسے دور فرما دے تو اللہ کریم اس بیماری کو دور فرمائیں گے۔ اور آپ نے یقین کے ساتھ اس بھائی کی طرح کرنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن ہی یہ عمل کیا تھا ہم نے، اور ہمیں کہیں جانا پڑ گیا، تو جب ہم واپس آئے تو میری بیگم کو چکر آئے، تو اللہ پاک نے ہم پر کرم کر دیا اور ہمیں اولاد نورینہ عطا فرما دی۔ اور اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اس وظیفے کو کرنا ہے۔